وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ جو کچھ سوچ کر آئے تھے معاملہ اس سے کس قدر پیچیدہ تھا۔ سلطان کے ذہن میں چھپی اس بات کو سن کر قاضی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں اور ان کے اوپر بے حد بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں یا نہیں، وہ سلطان کے ساتھ دیتے ہیں یا مصر کی شہزادی کا۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کر لی اور بالکل خاموش ہو گئے۔ کہنے کے لیے تو قاضی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو سلطان نے انہیں بتایا تھا ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان سے کہا، اے سلطان، اب نے اچھا کیا کہ یہ سب کچھ مجھے بتا دیا، اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مگر یاد رکھیں کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر قصوروار آپ ہوئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے آپ کے لیے سزا آپ کی عوام چنے گی اور آپ کو وہ ماننا ہی پڑے گی۔ سلطان مصر ہلا دیا، وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ آخر کو یہ قانون انہوں نے خود ہی بنایا تھا اور وہ جانتے تھے کہ انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب قاضی محل سے رخصت ہو گیا تو سلطان کے چچا سلطان کے کمرے میں آئے۔ سلطان انہیں دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئے۔ چچا نے انتہائی قیمتی لباس میں تن کر رکھا تھا اور سر سے لے کر پیر تک جوہرات سے لدے پدے تھے۔ وہ چچا جو پہلے ہی سلطان کا منہ چوما کرتے تھے، آج ان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ سلطان نے چچا سے پوچھا، چچا حضور، کیا آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو چچا نے سلطان سے پوچھا کہ قاضی ان سے کیا کہنا آیا تھا اور سلطان سے ملنے سے پہلے قاضی نے ان سے اجازت کیوں نہیں لی؟ آخرکار ملک کے تمام انتظامات تو اب وہی سنبھال رہے ہیں۔ سلطان کو چچا کی بات سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے دل پر نہ لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چچا تھک چکے ہیں، کیونکہ سلطنت کا نظام سنبھالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن چچا کو تو صرف اس بات سے اعتراض تھا کہ قاضی ان کی اجازت لیے بغیر سلطان سے کیسے مل سکتا ہے، یوں جیسے چچا کے اندر کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ سلطان جیسے عقلمند انسان بھی اس بات کو نہ پہچان سکے، وہ اس لیے کیونکہ ان کی آنکھوں میں خون کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ سلطان کی سلطنت میں مچی اس کھلبلی کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ قاضی واقعات کی تفتیش مکمل کر چکے تھے اور اس نے فیصلے کا دن کا اعلان کر دیا۔ جو ہی یہ اعلان ہوا تو پوری سلطنت کا رعایا امر امر کا سڑکوں پر نکل آئی۔ ان کا تقاضا تھا کہ سلطان کے متعلق اچھے فیصلہ کی جائے۔ قاضی نے فیصلے کے روز کی اطلاع ملک مصر میں پہنچا دی تھی۔ فیصلے کے وقت جتنا زیادہ انتظار سلطان کے ملک کو تھا، اس سے کہیں زیادہ بےتابی مصر کے بادشاہ اور شہزادی رومیہ کو تھی۔ جوں وقت دونوں نے یہ سنا کہ قاضی نے فیصلے کا وقت طے کر دیا ہے، بادشاہ نے ملک میں اعلان کر دیا کہ تمام فوجی تیار ہو جائیں، وہ اپنی فوج کے سمت مصر جائیں گے۔ فوجی مصر کے محاذ پر تیار کھڑی ہو گئیں اور بادشاہ شہزادی رومیہ کی ساتھ قاضی کا فیصلہ سننے جائیں گی۔ وہ اپنی حفاظت سے ساتھ لے کر جائیں گی تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ قاضی نے سلطان کے حق میں فیصلہ دیا تو اور شہزادی کے ساتھ ناانصافی کی۔ حالانکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سلطان نے شہزادی رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، تو موقع پر ہی مصر کی فوجیں سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دیں گی۔ آخر بادشاہ اپنی شہزادی کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گی۔ شہزادی رومانیہ نے جب فیصلے کا دن کو سنا تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ برسوں پرانا ایک واقعہ کا انجام اب جلد ہو جائے گا۔ سالوں سے وہ جس سولی پر لٹکی رہی، اب سولی پر سلطان لٹکنے والا ہے۔ شہزادی کی ذہن پر برسوں پر منظر ابھر کر مٹ رہے تھے۔ وہ اپنا بہترین لباس منتخب کرنے لگی۔ سلطان کی سلطنت میں فیصلے کے دوران وہ سب سے حسین دکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سلطنت کے ایک اندھیرے کمرے میں سلطان جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر صرف اپنے رب سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے میرے رب، جانتے ہیں میں بے قصور ہوں، مگر میرے پاس بے گناہی کا کوئی ثبوت ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اس وقت وہ دونوں لڑکیاں میرے کمرے میں موجود تھیں۔ میں آپ کے حضور سجدہ ریز تھا، میرے پاس سوائے آپ کے کوئی گواہ نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی گواہ دینے کے لیے آسمان سے نیچے نہیں آ سکتے، لیکن میرے لیے سبب بنانا آپ ہی کا کام ہے۔ فیصلے کا دن آن پہنچا۔ ایک بڑے مجمع کے اندر فیصلے کا اعلان ہونا تھا۔ حالانکہ سلطان کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن مجمع تک پہنچنے کے لیے دو سپاہی سلطان کو لینے محل پہنچے۔ سپاہی اپنے ہی نظروں میں گرے جا رہے تھے کہ وہ سلطان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس روز سلطان بے حد خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ دونوں سپاہیوں کے ہمراہ فیصلے کے میدان کی جانب چل پڑے۔ میدان میں پوری سلطنت کے لوگ امڈے تھے۔ وہ سب کے سب اپنے سلطان کے متعلق فیصلہ سننے آئے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ سلطان کے حق میں تھے اور کئی سلطان کے خلاف تھے۔
اور چاہتے تھے کہ دوسرے ملک کی شہزادی کو گھر بلا کر شرمندہ کرنے کی سزا کے طور پر سلطان کو سزا دی جائے، کیونکہ سزا امیر اور غریب کو برابر ملنی چاہیے۔ سلطان کے چچا بھی اپنی مسند پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ حسب توقع بے حد برخیلے لباس میں تھے، ان کی چہرے میں گہری سوچ اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، یوں جیسے آج ان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ سلطان کو لایا گیا اور لوگوں کی چیخو پکار شروع کر دی گئی۔ اس دوران مجمع میں اعلان ہوا کہ مصر کا بادشاہ شہزادی رومانیہ کے ساتھ میدان میں آ پہنچے۔ تمام کی نظریں بادشاہ کی شان و شوکت اور شہزادی رومانیہ پر جم کر رہ گئیں، جس کے حسن آج حوروں کی بھی مات دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا آج وہ کسی خاص تیاری سے آئی ہیں۔ شہزادی نے گہری نظر سلطان پر ڈالی، جو خاموش کھڑے اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان کے چہرے پر آج معمول سے کہیں گنا زیادہ سنجیدگی تھی۔ جوں ہی قاضی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے اور اس نے اعلان کیا کہ اب وہ فیصلے کا وقت شروع کرنے والا ہے، مجمع پر موت کا سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک گواہوں کو بلاتا گیا۔ تمام گواہوں نے وہی بیان کیا جو انہوں نے دیکھا، یعنی شہزادی کے سلطان کے کمرے سے نازیبا حالت میں برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجمع خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ تمام گواہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے دیکھا تھا اور وہ سب کچھ سلطان کے خلاف تھا۔ سلطان کے چچا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے بھتیجے کے حق میں نہیں بولا، بلکہ وہ گہری نظروں اس شہزادی رومانیہ کو اجازت لے رہے تھے، جو سلطان کو دیکھتے ہوئے کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ جب تمام گواہوں کی بات مکمل ہو گئی تو قاضی مجبور ہو گیا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ فیصلہ سناتے وقت قاضی کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ سامنے جو کوئی بھی شخص ہے فیصلہ ہونا ہے۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ جیسے کہ تمام مجمع نے سنا، محل میں اس روز کیا ہوا تھا۔ مصر کے بادشاہ سلطنت کے مہمان تھی اور شہزادی رومانیہ کی عزت سلطنت کی عزت تھی، لیکن سلطان نے اپنے ہی گھر میں قید لگائی اور اپنے مہمان کی عزت داؤ پر لگائی۔ ایک سلطان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زنا کی سزا اسلام میں بے حد سخت ہے، اور تمام گواہوں کے اعلانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا۔ اسی لیے اسلامی سزاؤں کے عین مطابق سلطان کے لیے سنگساری یا موت کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔ فیصلہ عوام کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سلطان کو سنگسار کر کے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں یا پھر سر قلم کر کے۔ جو ہی قاضی نے اس کی بات مکمل کیا، مجمع پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلطان نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ان کی قسمت میں یہی ہے تو وہ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ آخر کو ان کے رب نے اس میں بھی ان کے لیے کوئی بھلائی رکھی ہوگی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ سارا فیصلہ سننے کے بعد سلطان کے چچا بے حد خوش نظر آ رہے تھے، حالانکہ ان کے سگے بھتیجے کی موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر نے نفرت آمیزہ نظروں سے سلطان کے چچا کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چچا نے سلطان کی سلطنت کے حصول کے لیے سلطان سے محبت کا ڈونگ رچایا ہے۔ مگر بات اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یہ وزیر نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی مجمع میں موجود لاکھوں افراد۔ سلطان بھی تو باخبر تھے اور بے خبری میں ہی مارے جا رہے تھے، لیکن جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس سے پہلے کہ قاضی اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ جاتا اور سلطان کو موت کی سزا دی جاتی، اچانک شہزادی رومانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ شدید بے چین نظر آتی تھی۔ وہ صرف اور صرف سلطان کو ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے پرزور آواز میں کہا، سلطنت کے قاضی، اس واقعے کی دوسری فریق میں ہوں۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تمام مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ آخر یہ ایک ایسی شہزادی ہے جو سارے عام اپنے بربادی کا قصہ سنانا چاہتی ہے، لیکن شہزادی رومانیہ تو ہمیشہ سے بے باک اور طرحدار تھی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے دل کی مرضی کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ قاضی نے اس سے کہا کہ وہ جو کہنا چاہتی ہے جلدی کہے۔ شہزادی رومانیہ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے کہیں کھو سی گئی۔ اس کی آواز جیسے دور کہیں سے آنے لگی، شرمندہ سی آواز میں۔ شہزادی رومانیہ نے آنے والے لمحات میں جو کچھ بتایا اس سب نے سلطنت کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو پاش پاش کر دیا۔ سلطان جو اب تک زمین میں نظریں گارے کھڑے تھے، یکدم انہوں نے اپنا سر بلند کر لیا۔ انہوں نے سنا شہزادی رومانیہ کیا کہہ رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کو گزرے برسوں کی ایک داستان سنانا چاہتی ہوں۔ جب سلطان ہمارے ہاں مصر میں مہمان کے طور پر آئے تھے، ان دنوں میں دنیا
کو اپنی ذمہ کار لینا چاہتی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی میں نے ان کے اوپر دل ہار دیا۔ میں جانتی تھی کہ میں بے حد حسین ہوں اور جس کی طلب میں کر لوں میں اسے حاصل کر کے رہتی ہوں۔ میرا حسن تو ایسا ہے کہ لوگ خود میرے دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن میں خود سلطان کے پاس اپنی دعوت دے کر گئی، مگر عظیم ہے یہ سلطان جس نے نظر اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا۔ اس نے نہ صرف میرے گناہوں کی دعوت کو ٹھکرا دی بلکہ مجھے سمجھایا کہ ایسے کاموں میں کچھ نہیں رکھا اور مجھے اپنے ملک اور والدین کی عزت کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مصر میں میری خود سرائی مشہور ہے، میری مٹھی میں مصر کی خودداری بھی شامل ہے۔ اس لیے مجھے سلطان کی یہ باتیں سخت زہر لگیں۔ آخر کار ایک شخص مجھے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ سلطان تو اپنے وقت پورا کر کے ہمارے ملک سے روانہ ہو گئے، لیکن میں اندر ہی اندر ختم ہونے لگی۔ سلطان نے جس طرح مجھے ٹھکرایا، میری بے عزتی کی تھی، میں اسے بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کشمکش میں دن رات جا رہی تھی۔ جب مجھے ایک شخص ملنے آیا، یہ برا شخص میری ایک پیشکش لے کر آیا تھا، ایک ایسی پیشکش کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ میرے ساتھ کیے جانے والے سلطان کے سلوک کا بدلہ لینے میں میری مدد کرے گا۔ میں تو پہلے ہی سلطان سے نفرت کی آگ میں جھلس رہی تھی اور ان سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس شخص کی پیشکش سنی تو مجھے لگا میرے دل کی مراد بڑائی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا اس شخص کی بات مان لی، گویا کہ اس نے مجھے کہا اور مجھے زندگی بھر کے لیے برباد کرنے کے لیے کافی تھا، مگر میں شہزادی رومانیہ ہوں اور میرے نزدیک میرے فیصلے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہتی ہوں، اس لیے میں نے اس شخص کی مدد کرنے کی ٹھان لی اور اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو آپ لوگوں نے اس ملک میں دیکھا۔ وہ شخص جس نے مجھے سلطان کی کردار کشی کرنے کے لیے آمادہ کیا اور مصر سے یہاں بلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ برا شخص سلطان کا چچا ہے۔ شہزادی نے جو ہی اپنی بات مکمل کی، مجمع میں یکدم چیخیں ابھرنے لگی۔ سلطان کے چچا یہاں کے تہ کھڑے رہ گئے۔ وزیر جو یہ بات پہلے ہی بام چکا تھا، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سلطان کے چچا کو گریبان پکڑ لیا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ یہی اس کے سلطان کا دشمن ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سلطان کا چچا سلطان سے کوئی خونی رشتہ ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ چچا جو اپنے سلطان بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی شہزادی رومانیہ کی بات سے زمین پر پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بیوقوف لڑکی اتنی جلدی ہار مان لے گی، اور ان کا خون کھول رہا تھا۔ اتنی محنت سے اس لڑکی کا مصر سے یہاں بلایا اور ایک پورے منظر نامے کو ترتیب دیا۔ اس شہزادی رومانیہ نے ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا تھا۔ قاضی نے شہزادی رومانیہ سے سوال کیا کہ آخر وہ مصر سلطنت اس سلطان میں کیا کرنے آئی تھی؟ شہزادی نے جواب دیا کہ اے قاضی وقت، میں یہاں سلطان سے اپنی توہین کا بدلہ لے آئی تھی اور مجھے یہاں لانے والا شخص میرا ساتھ برابر کا شریک تھا۔ ہمارا بادشاہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، وہ تو حقیقتاً یہی سمجھتا رہا کہ میں سلطان کی بدسلوکی کی ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی میری باتوں میں آ کر میری بات مان بیٹھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ میں یہ سب کچھ صرف اپنے انا کی تسکین کے لیے کر رہی ہوں، لیکن آج یہ اتنے مجمع کے سامنے اس عظیم سلطان کے ساتھ کھڑا دیکھنا مجھے سے برداشت نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ سلطان کا دل کتنا بڑا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی نے اپنے آپ سے پیش کیا اور اس نے صرف اپنے خدا کے خوف سے مجھے ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ شہزادی ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے سلطانوں کے شہزادے بھی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادی رومانیہ کی آواز میں عجیب سی افسردگی تھی، یوں جیسے سلطان کے انکار نے برسوں سے اس کے دل کو کچل کر رکھ دیا تھا، مگر آج سلطان سے متعلق ہوتے ہوئے غلط فیصلے کو روک کر شہزادی رومانیہ سرخرو ہو گئی، جسے وہ نفرت جان رہی تھی۔ دراصل وہ اس سلطان کی مولی محبت تھی جو ہمیشہ سے اس کے دل میں قائم تھی۔ شہزادی رومانیہ نے یہ بات جان لی تھی کہ نفرت طاقتور نہیں ہوتی، صرف محبت تھی جو دلوں کو جیت سکتی ہے۔ مصر کے بادشاہ نے یہ سب سن تو بے حد شرمندہ ہوا کہ اس نے اپنی شہزادی نہیں اسے ایک دوسری سلطنت میں شرمندہ کروا دیا، لیکن وہ خوش تھا کہ شہزادی رومانیہ نے سلطان کی موت سے پہلے ہی زہر راز اگل دیا۔ اس نے سرعام سب کے سامنے سلطان سے معافی مانگی اور قاضی سے کہا کہ وہ بے حد شرمندہ ہے کہ اس نے سلطان پر الزام لگایا۔ ایسے واقعات کی خود سے تفتیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے جب یہ سب سنا تو اسے مسکرانے لگا اور انہیں یاد آیا سلطان نے اپنے کمرے میں انہیں شہزادی رومانیہ کی یہی داستان تو سنائی تھی کہ جب وہ مصر ان کے وہاں بطور مہمان گئے تھے تو شہزادی نے انہیں اپنے آپ پیش کیا تھا، جس کے انکار کی سزا کے طور پر شاید شہزادی نے ان سے بدلہ لیا، حالانکہ سلطان تو اس بات کو بھول بھی چکے تھے۔ اور جب ان کے چچا نے شہزادی رومانیہ اور مصر کے بادشاہ کی دعوت پر اپنے ساتھ لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے خوشی خوشی یہ بات مان لی تھی۔
یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا کہ مصر کا بادشاہ اپنی شہزادی کے ہمراہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہرے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے چچا ان کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس میں آخرکار وہ خود ہی گر جائیں گے۔ قاضی نے اونچی آواز میں مجمع کے مخاطب کیا اور کہا، اے لوگو، اب جب سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا سلطان بے قصور ہے اور اصل قصوروار تمہارا موجودہ سلطان یعنی سلطان کے چچا اور شہزادی کی رومانیہ ہیں، اور تو تم لوگ کو چاہیے کہ سلطان کے ساتھ اپنے دل سے بدگمانی دور کر لو۔ وہ ایک عظیم انسان ہے جن کی نیکی کی گواہی تمام دنیا دیتی ہے، اور آج سارے ثبوت اور گواہوں کے خلاف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر چیز ان کے حق میں گواہی دینے لگی اور سلطان سرخرو ہوئے۔ قاضی نے اعلان کیا کہ سلطان کے چچا کو گرفتار کر لیا جائے اور سلطان کو دوبارہ ان کے مسند پر بیعت و احترام بٹھا دیا جائے۔ قاضی یہ فیصلہ دینے والا صرف ایک شخص تھا۔ سلطان چاہتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک انسان تھا اور جانتا تھا کہ جس طرح سلطنت کے ہر انسان کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی طرح ان پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ بھی ضروری تھا۔ اپنی تمام سلطنت کے سامنے سلطان سر اٹھائے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہیں خدا پر پیار آ رہا تھا جس نے ایک بار پھر انہیں سرخرو کیا تھا۔ انہوں نے افسوس سے اپنے چچا کو دیکھا جنہوں نے صرف دولت و سلطنت کی لالچ میں خون کے رشتوں کو دھوکہ دیا، لیکن سلطان جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو اپنے بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے ان کا دل بھی مضبوط تھا اور وہ آنے والے وقت کے لیے تیار تھے۔ جلدی ہی شہزادی رومانی اور بادشاہ مصر سے رخصت ہو گئے۔ سلطان کے چچا کو قید میں ڈال دیا گیا اور پہلے کی طرح سلطان نے اپنی سلطنت میں اپنی رعایا کے فلاح کے لیے کام کرنے لگے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔